سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نیا آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے اور اس حوالے سے انہوں نے نواز شریف کو پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن حکومت نے سابق وزیر اعظم کے مشورے سے جنرل عاصم منیر احمد کو بہتر امیدوار سمجھتے ہوئے نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ ساحر شمشاد کو جنرل باجوہ کے علاوہ عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھی قریب خیال کیا جاتا تھا، اور اسی لیے ان لوگوں کی جانب سے آخری لمحے تک ساحر شمشاد مرزا کو نیا آرمی چیف بنانے کی کوششیں جاری رہی۔ فیض حمید کا خیال تھا کہ اگر ساحر شمشاد آرمی چیف بن جائیں گے تو وہ انہیں دوبارہ DGISI بھی لگا سکتے ہیں، تاہم ان کی بدقسمتی کہ حکومت نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا اور فیض حمید کو وقت سے پہلے ہی استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور توسیع کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن جب حکومت نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے ساحر شمشاد مرزا کو نیا آرمی چیف بنوانے کی کوشش شروع کر دی۔ حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ساحر شمشاد مرزا کو نیا چیف آرمی بنانے کے لیے جنرل باجوہ اور عمران خان ایک ہی صفحے پر تھے۔ اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل باجوہ نے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر ساحر مرزا کو فوجی سربراہ بنانے کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ آرمی چیف کی ممکنہ امیدواروں کی لسٹ میں عاصم منیر کا نام شامل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ 27 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کا موقف تھا کہ ساحر شمشاد سینئر موسٹ جنرل ہے اور وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر حکومت نے جو ابھی پیغام دیا کہ ممکنہ امیدواروں کی لسٹ بھجوانا صرف ایک روایت ہے اور اگر کوئی غیر ضروری پنگا ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وزیر اعظم کسی لسٹ کے بغیر ہی نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ یہی وہ سٹیج تھا جب جنرل باجوہ کی جانب سے مارشل لا لگانے کی دھمکی بھی دی گئی، جس کا انکشاف سینئر صحافی حامد بیر بھی کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ تب ساحر شمشاد کور کمانڈر راولپنڈی تھے اور ہمیشہ مارشل لا لگانے کے لیے استعمال ہونے والا بریگیڈیئر 111 بھی ان کی کمانڈ میں تھا۔ بعد ازاں دونوں جانب کے لوگوں نے مل جل کر GHQ اور حکومت کے مابین پیچ اپ کروایا اور درمیانی راستہ نکالتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو جنرل ندیم رضا کی جگہ نیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنایا جائے گا، جبکہ آرمی چیف عاصم منیر ہی ہوں گے۔ چنانچہ GHQ نے وزیر اعظم ہاؤس کو جو سمری بھجوائی، اس میں عاصم منیر سینیارٹی میں پہلے نمبر پر جبکہ ساحر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے جنرل قمر باجوہ سے حالیہ ملاقات کے بعد اپنی ایک تحریر میں بتایا کہ باجوہ صاحب عاصم منیر کے بجائے ساحر شمشاد مرزا کو اس لیے آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ عمران خان نئے آرمی چیف کے خلاف بھی مہم شروع کر دیں گے۔ لیکن حکومتی حلقوں کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ باجوہ صاحب عاصم منیر کو ان کی اصول پسندی اور سخت گیر طبیعت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے عمران خان کی ایما پر 2018 میں انہیں وقت سے پہلے ہی ISI چیف کے عہدے سے فارغ کروا دیا تھا۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اپنی جگہ اپنے دوست راز کور کمانڈر راولپنڈی ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ جاوید چودھری بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حکومت جنرل فیض حمید کو اور PTI جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ باجوہ صاحب عاصم منیر کو پسند کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی جب انہیں ISI چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر عاصم آرمی چیف بن جاتے ہیں تو عمران خان کی نفرت اگلی قیادت تک سفر کر جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ عاصم منیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا جائے اور جنرل ساحر مرزا کو آرمی چیف بنایا جائے۔ لیگی رہنما ملک احمد جنرل باجوہ کا یہ پیغام لے کر نواز شریف کے پاس لندن گئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ناموں کی سمری بھجوا دیں، نئے چیف کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ تاہم اس دوران شاہد حقان عباسی بھی آرمی چیف سے ملے۔ باجوہ نے انہیں بھی صورتحال سمجھائی اور انہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام دیا، لیکن چند دن بعد نواز شریف نے اپنا ایک کاروباری دوست باجوہ کے پاس بھجوا دیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اس دوست کے ان دونوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ اس نے آرمی چیف سے 2 سوال کیے۔ پہلا یہ تھا کہ دونوں امیدواروں میں سب سے زیادہ دباؤ کون برداشت کر سکتا ہے؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا جنرل عاصم منیر احمد۔ باجوہ سے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ عربوں کے ساتھ کس کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا جنرل عاصم منیر، اور یوں حکومت نے عاصم منیر کو نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔
नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर का नाम दिया और छुट्टियों पर यूरोप चले गए। तकर्री से पहले मलक मोहम्मद अहमद लाहौर से ख्वाजा आसिफ को लेकर इस्लामाबाद आए। इमरान खान के डरने की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद थे। ये दोनों वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के जरिए GHQ पहुंचे। उन्होंने बाजवा से आखिरी मशवरा किया और वज़ीर आज़म ने अगली सुबह समरी ऐवान सदर भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने इसके बाद सदर आरिफ अलवी को अपना तैयारा दिया। वो लाहौर गए, इमरान को मनाया, नए आर्मी चीफ का ऐलान हुआ और वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर चले गए। जावेद चौधरी का कहना है कि राब्ता करने पर मलक मोहम्मद अहमद ने अपने हिस्से के वाक़यात की तस्दीक कर दी है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।